مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ اتنا رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو صومالیہ میں بچے کیوں مر رہے ہیں؟ رازق ہے نا، اللہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، تو صومالیہ میں بچے کیوں مر رہے ہیں؟ اور اس نے بڑی ڈرامیٹکلی مجھے کہا کہ وہ بدک کے بچے مر جاتے ہیں اور سسکیاں لے کے ان کی آواز سنو آواز سنو آواز سنو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، آئی ہوپ دیٹ یو آل ڈوئنگ ویل۔ آپ لوگوں کے مستقل مجھے سوال فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی جو آتے رہے، ان میں سے ایک بڑا کامن سوال یہ تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان و رحیم ہیں تو دنیا میں اتنے غم کیوں ہیں؟ میننگ وائی از دیر سو مچ سفرنگ ان دس ورلڈ اف اللہ سبحانہ تعالیٰ از سو مرسیفل؟ تو آئی تھاٹ کہ بجائے کہ میں آپ کو ڈائریکٹلی جواب دوں اس ٹاپک پہ، چونکہ میں کئی ورک شاپس میں کور کر چکا ہوں اس کو، تو آئی تھاٹ کہ انہی میں سے ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے آپ کا فیڈ بیک ضرور لوں گا کہ آپ کو وہ جو ایویڈنسز اور پوائنٹس شیئر ہوئے ہیں وہ کیسے لگے۔ تو وداؤٹ فردر ڈو لیٹس واچ۔ اس کو ہم کہتے ہیں دا پرابلم آف ایول۔ تو یہ جو بات ہے کہ دنیا میں ایول کیوں ہے، یہ بہت کامن چیز ہے۔ میں پاکستان کے اعتبار سے بات کروں، اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا میں امریکہ، انگلینڈ وغیرہ میں کوئی انٹلیکچوئل ایتھیسٹ ہوتا ہوگا، انٹلیکچوئل سے مراد ہے جس نے بڑے کوئی عقلی دلائل شلائل پڑھے ہوئے ہیں اور اس نے کوئی بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، رچرڈ ڈاکنز کی گاڈ ڈیلوژن اور فلان ڈمکان پڑھ چکا ہے، کرسٹوفر ہچنز کو پڑھ چکا ہے، سیم ہیرس کو پڑھ چکا ہے۔ اس طرح کے پاکستان میں بہت تھوڑے لوگ ملیں گے، آپ کو آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے۔ پاکستان میں میرے ایکسپیرینس کے مطابق، میرے تجربے کے مطابق، میں صرف اپنی بات کر سکتا ہوں، مجھے جتنے بھی لوگ آج تک ملے ہیں 99% ان میں سے وہ لوگ ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ جی میری وہ اصل میں نا ایک گرل فرینڈ تھی تو وہ بریک اپ ہو گیا، تو اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لو میں اللہ کو ہی نہیں مانتا۔ بھئی یہ کوئی بات ہے؟ اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا آؤ میں سمجھا دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ دو نمبریاں کرنا چھوڑو، صحیح طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجو تاکہ تمہارا کام صحیح ہو۔ تو کسی کی لاس آف اے لوڈ ون پہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے وہ فلاں بندے فوت ہو گئے، اس کی وجہ سے میرا اللہ پہ اعتماد ہی اتر گیا، تو میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو میں نے پہلے جو آرگومنٹ دی تھی کہ ریشنلی تو ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں پہ بھی ڈیزائنر ہونا چاہیے۔ اب چونکہ آپ اللہ کو نہیں مان رہے، اس میں مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا میں ایول کیوں ہو رہا ہے، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، اس کے باوجود ایول کیوں ہو رہا ہے۔ تو آئیے یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نہیں کہا قرآن مجید میں کہ ہم نے دنیا کو تمہارے لیے جنت بنا دیا، اب یہاں پہ عیاشی کرو، یہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ پورے قرآن میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی نبی کی حدیث ایسے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ یہ ذکر ہوا ہو، بلکہ یہ کہا گیا کہ زندگی ایک امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تمہارا امتحان لینے کے لیے۔ تو یہ دنیا ٹیسٹ کی جگہ ہے، یہ تو بات سمجھ جائیں پہلی بات۔ یو ول بی ٹیسٹڈ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم تمہیں خوف سے ٹیسٹ کریں گے، مال میں ٹیسٹ کریں گے، اس میں نقصان ہوگا، نفع نقصان میں ٹیسٹ کریں گے۔ دیکھنا یہ کہ صبر کون کرتا ہے، وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ تو پہلی بات تو یہ ہماری ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ دنیا جنت ہے، وہ نہیں ہے، اس میں ٹیسٹ ہوگا، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے۔ دوسری بات یہ، وہ انگلش میں کہتے ہیں واٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر۔ تو دیکھیں آپ کے اندر اگر بہادری ہے، آپ کی بہادری کا پتہ کیسے چلے گا جب تک آپ کو کسی خوف کی سچویشن میں نہ ڈالا جائے؟ مجھے کیسے پتا کہ آپ بہادر ہو؟ مجھے کیسے پتا کہ آپ میں صبر ہے جب تک کہ آپ کو ایک ایسی سچویشن میں نہ ڈالا جائے جہاں پہ صبر ریکوائرڈ ہے؟ تو ہماری بہت ساری کوالٹیز جو ہیں وہ آتی ہی تب ہیں جب ہم کسی پریشر سچویشن میں آتے ہیں۔ عام حالات میں وہ کوالٹیز آپ کی ظاہر نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کو ایک ہاٹ سچویشن میں نہ مطلب ڈالا جائے تب تک وہ چیزیں نہیں سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی معاملہ اگر ہوتا ہے جو بظاہری طور پہ ہمیں شر کا لگ رہا ہے، اس میں بھی در حقیقت خیر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک سمپل سی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت عمران خان صاحب، ان کی مدر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی کینسر کی وجہ سے، اینڈ شی ڈائیڈ اے ویری پینفل ڈیتھ۔ کسی کی ماں کا اس طرح سے مر جانا یہ اچھی خبر ہے بری خبر ہے؟ بری خبر ہے نا۔ ہو سکتا ہے کسی کا ایمان ڈگمگ آ جائے کہ جی میری ماں اتنی نیک تھی، اتنی اچھی تھی، اس کو اتنی تکلیف سے کیوں گزارا۔ اب دیکھیں ایک وہ شر کا معاملہ چلے اگر آپ اس کو کہہ لیں،
اس سے فائدہ کیا ہوا؟ شوکت خانم اسپتال بنا کہ نہیں بنا؟ اور ہزاروں لوگوں کا، لاکھوں لوگوں کا اب علاج ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. ایک واقعہ تھا پرابلمٹک لیکن اس سے فائدہ اتنا بڑا ہوا. اور اس طرح کی میں آپ کو ہزاروں اگزامپل دے سکتا ہوں. آپ کی اپنی لائف میں بھی اگر کوئی مصیبت پریشانی آئی ہے، یقین کریں آپ مہینہ ویٹ کر لیں، 2 مہینے ویٹ کر لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ کیوں ہوا. میرا اپنا ایک زمانے میں پاؤں ٹوٹ گیا تھا تقریباً 4-5 جگہ سے. یقین کریں مجھے اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے. لیکن یقین کریں جب میں بیڈ ریسٹ پہ گیا نا تو وہ میرے زندگی کے بہترین 2 مہینوں میں سے وہ مہینے تھے. کیونکہ مجھے گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھنے کا ٹائم مل گیا جو مجھے بڑے عرصے سے نہیں مل پا رہا تھا. اور میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ پلیز مجھے کوئی ایسا سسٹم بن جائے میرا کہ میں گھر بیٹھ کے نا کچھ کتابیں میں نے اتنی ڈھیر لگا کے رکھی ہوئی ہیں. آئی وانٹ ٹو فائنڈ ٹائم ٹو ریڈ دیم بیکاز نارملی میں ٹریول بہت کرتا ہوں، مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا ٹک کے بیٹھنے کا. تو میں نے کہا الحمدللہ وہ میرے لیے بہترین ایکسپیرینس تھا. سو سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ جو چیز بری ہوئی ہے لیکن اس میں خیر ضرور ہوتی ہے. اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے ہمارے اوپر مصیبتیں آنے کی کہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے وہ یقیناً تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تو جب بھی انسان کوئی غلطی یعنی اس کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرے. کیونکہ استغفار سے گناہ دھل جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم لوگ توبہ کر لو اپنے کفر اور شرک کے بعد تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نہ سے تمہیں معاف کرے گا بلکہ تم پر رحمت کی بارشیں برسا دے گا. تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، ڈالر ملیں گے تمہیں، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ باغ عطا فرمائے گا، اس میں نہروں کو جاری کر دے گا. اس کو ہم کہتے ہیں خوشحالی. تم توبہ کر لو تمہاری لائف میں خوشحالی آ جائے گی، پراسپیرٹی آ جائے گی صرف توبہ کرنے سے. تو الحمدللہ یہ جو مصیبتیں ہماری لائف میں آتی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی صفائی کا باعث بنتی ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک کانٹا بھی جو آپ کو چبھتا ہے اس کے چبھنے سے بھی آپ کے کئی گناہ دھل جاتے ہیں. تو الحمدللہ اگر آپ نے دنیا میں سفر کر لیا ہے تو انشاءاللہ الرحمن آخرت میں پھر پنشمنٹ نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی اور یہاں کی پنشمنٹ سہنا آسان ہے، وہاں کی نہیں سہ پائیں گے. یہاں اگر مل جائے الحمدللہ کر کے اللہ کا شکر کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، وہاں والی برداشت نہیں ہو پائے گی. تو دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، آخری بات اس ٹاپک کو سمجھانے کے لیے یہ نوٹ کریں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی بندہ ایسا ٹکر جائے آپ کو. میں بتا رہا ہوں یہ میرا ایکسپیرینس میں یہ پرابلمز آ رہے ہیں. میں نے اسی لیے پوری ورک شاپ ڈیزائن کی کہ جو سب سے کامن اعتراض لوگوں کے نا وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے اس زمرے میں وہ یہ کہ جب آپ پہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو جس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس پہ تو آزمائش ہے لیکن اس کے ساتھ والوں پہ بھی آزمائش ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا، بہت ہی کٹر ایتھیسٹ تھا، بہت کٹر. اس نے کہا کہ بڑے تکبرانہ انداز میں نا، بڑے ایروگنٹلی اس نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر اللہ اتنا رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو صومالیہ میں بچے کیوں مر رہے ہیں؟ ہیں جی ذرا سن لیں، سوال سن لیں. ہو سکتا ہے کوئی ہم سے سوال پوچھے ہم بھی ڈگمگا جائیں کہ بھئی اللہ تو واقعی رازق ہے نا، اللہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، تو صومالیہ میں بچے کیوں مر رہے ہیں؟ اور اس نے بڑے ڈرامیٹکلی مجھے کہا کہ وہ بدک بدک کے بچے مر جاتے ہیں اور سسکیاں لے کے ان کی آواز سنو، ان کا فلاں سنو. میں نے کہا بیٹا پہلی بات ہے آپ ایموشنل نہ ہو، میں جواب دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی WHO کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر رزق کے جو ذرائع ہیں یا جو وسائل ہیں رزق کے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ 3 پلانٹ ارتھ کو کھلا پلا سکتے ہیں. دنیا کے اندر رزق اتنا زیادہ ہے، اگر آپ اناج لیں، غلہ لیں، فروٹس لیں، ویجیٹیبل لیں، میٹ لیں، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ارتھ کی تعداد 3 گنا بھی ہو جائے تو وہ کھا پی سکتے ہیں سکون کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. 2 وقت کی روٹی سب کو ملے گی انشاءاللہ. لیکن میں نے پوچھا پھر بھی مجھے تم بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے کہ صومالیہ میں بچے بھوکے مر رہے ہیں اور امریکہ میں بچے کھا کھا کے مر رہے ہیں؟
मिडिल ईस्ट में भी, दुबई अबू धाबी साइडों पे भी अगर आप जाएं, वहां पे अरब कंट्रीज में भी लोग ओबेसिटी से मर रहे हैं। ये क्यों है? ये इसलिए नहीं है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तुम्हें मैं खलीफा बना के भेज रहा हूं, तुम्हें मैंने सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं, अब तुम्हारा इम्तिहान है तुम किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ज़कात का निज़ाम अल्लाह ने नाफिज किया हुआ है, अल्लाह ने बताया ज़कात दोगे। अब लोग अगर ज़कात नहीं दे रहे तो ये कसूर अल्लाह का नहीं है, लोगों का कसूर है। अल्लाह ने इनफ रिसोर्सेज दिए हम सबको, और अगर उसकी तकसीम करें अदल के साथ, इंसाफ के साथ, जिस तरह उमर अब्दुल अजीज के दौर में हुई, तो यकीनन खुशहाली आ सकती है कि लोग ज़कात देने जा रहे हैं और लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज मसला क्या है कि कुछ लोगों के हाथों में सब कुछ है और बाकी सारी अवाम बेचारी भूखी नंगी फिर रही है। तो इसमें मसला, यानी आप अल्लाह से सवाल नहीं करेंगे कि राज़िक तू था क्यों नहीं रिज़्क़ दिया, अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि तुझे मैंने खलीफा बना के भेजा था, तू बता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्यों ऐसे हुई। जब मैंने एक निज़ाम तुझे दिया था, वो निज़ाम क्यों नहीं तूने उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। तो मैंने कहा जवाब तुम मुझे दो कि बच्चे क्यों मर रहे हैं, और अगर उन बच्चों पे इम्तिहान है जो बेचारे भूखे हैं, तो इम्तिहान तुम्हारे में भी है कि तुम उसके बारे में क्या करोगे। जब कभी पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे कोई जल्जला आता है, कोई सैलाब आता है, तो जो जल्जला ज़दगान है या सैलाब ज़दगान है उनके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। लेकिन माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, आजमाइश मेरे और आपके लिए भी है। अल्लाह हमसे भी सवाल कर सकता है हमारी इस्तिताअत के मुताबिक कि तुम्हें जो मैंने कैपेसिटी दी थी, जो पावर दी थी, जो अथॉरिटी दी थी, तुमने क्या किया, जवाब दो। तुम्हारे लेफ्ट राइट बंदे मर रहे थे ना, तुमने क्या किया। कुछ लोग होते हैं वो पूरी चैरिटीज खोल देते हैं, उनके जज्बात इतने उभर जाते हैं कि वो पूरी चैरिटीज शुरू कर देते हैं एक वाक्य की बेस पे, और कई डेकेड्स चैरिटी को चलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक वाक्य उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। और कई ऐसे हैं जो टीवी पे वो खबर सुन के भी पॉपकॉर्न और चिप्स खा के अगली खबर पे चले जाते हैं, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह देख रहा है, सबको देख रहा है अल्लाह। तो अगर और कुछ नहीं तो इंसान कम से कम आवाज ही बुलंद कर सकता है कि भाई सारे मिलके कुछ कर दो। तो ये असल में जवाब है उनका जो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में ईवल क्यों है, तो इसका जवाब ये है ईवल नहीं है, उसके मैंने आपको सारे दलाइल बता दी। सो गाइज, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। आई होप कि जो भी बातें इसमें की गई हैं वो सब आपको सही से समझ में आई होंगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स एंड लेट मी नो कि अगर आपके पास कोई भी और आइडियाज़ हों कि कोई टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, सो मेक श्योर दैट यू शेयर दैट विद मी। आई मेक दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको दीन पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी राजा ज़िया उल हक साइनिंग ऑफ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।